अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज आपको बताएंगे कि सुहेल आफरीदी ने आते साथ ही मज़ाहमत का रुख कैसे अपनाया है और किस तरह इमरान खान साहब से मिलने के लिए वो तगदौ कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात भी आज मुतवक्के है, वो भी आपको बताते हैं। और एक मीटिंग जो हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसमें उन्होंने शिरकत से भी इनकार कर दिया। ये सारी तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। दूसरी जानिब आज PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल भी थी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, उसका अहवाल भी आपको बताएंगे। और फिर साथ ही साथ जो TLP है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी जो लगाई जा रही है, उसके हवाले से आज फाइनली पंजाब हुकूमत कुछ खुलकर सामने आई और अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात फ्राहम की। तो इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आज नए वज़ीर आला की। तो नौ मुंतखब वज़ीर आला कल आपको पता है अडयाला जेल में काफ़ी घंटे मौजूद रहे, कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और वो फिर वापस लौट गए। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने इक्तफा नहीं किया। रात ही बता दिया गया था PTI की तरफ से कि अगर वफाकी हुकूमत ने यही रविश रखी और ताउन ना किया, इमरान खान साहब से मुलाकातों के सिलसिले को रोका गया, दीगर मामलात में भी ताउन ना किया गया, तो फिर हमसे भी उम्मीद ना रखी जाए। तो ये एक वाज़े मज़ाहमती पैगाम था जो कि कल दे दिया गया था जुनैद अकबर की तरफ से भी। उसके बाद हमें ये पता चला कि जी एक अहम इजलास आज होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चारों वज़राए आला को इनवाइट कर रखा है और इसमें ख़ास तौर पर जो अफ़गान महाजरीन हैं उनसे मुतल्लिक जो पॉलिसी है, फिर ज़राअत और गंदम के हवाले से जो पॉलिसी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने गुफ्तगू करनी थी और सबसे डिस्कशन करनी थी। ये तो ऑलरेडी वैसे तय हो चुका है कि जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको अब यहाँ रहने नहीं देना। तो इस सिलसिले में तमाम सूबाई हुकूमतों को ये अहकामात पहले ही भिजवाए जा चुके हैं कि जितने भी गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं उन्हें तो फ़ौरी तौर पर यहाँ से जाने के लिए कहा जाए और जितनी भी इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्लियर किया जाए। अब जहाँ तक तो बाकी 3 सूबों का ताल्लुक है और ख़ुद इस्लामाबाद का ताल्लुक है, तो वहाँ पर तो हम काफ़ी सुन रहे हैं ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं अफ़गान महाजरीन को निकालने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी अरसे से जारी हैं और अब तो बाकायदा यानी इसको नोटिफिकेशन के ज़रिए और कानूनी तौर पर इसको किया जा रहा है कि जी इन्हें वापस भिजवाना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो वहाँ की हुकूमत इस पॉलिसी के साथ अग्री नहीं करती, तो वो इनको निकालने के लिए तैयार नज़र नहीं आते और इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आपने इतने अरसे उन्हें रखा है तो अब हम उनको धक्के देके यहाँ से निकाल नहीं सकते और ना निकालना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है वो एक मुख्तलिफ राय और डिस्कशन हो सकती है कि क्या अफ़गान महाजरीन को यहाँ रहने देना चाहिए, कितने सालों से वो यहाँ मौजूद हैं। और इमरान खान साहब का कहना यह है कि उनके यहाँ पे मेंबर्स हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, उनके घर जायदादें यहाँ बनी हुई हैं, अब आप एकदम कैसे किसी को यूँ बेदखल कर दें, तो ये ज़्यादती है। जबकि दूसरी तरफ जो वफाक है उसका मौक़िफ़ ये है कि जी ये अफ़गान महाजरीन जो हैं ये मुल्क की इकॉनमी के ऊपर भी बोझ है, हमारे ऊपर भी बोझ है और दूसरी बात यह है कि इनसे हमें कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो तालिबान अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड हैं उनको पनाह देते हैं, उनके लिए सहूलतकारी कर सकते हैं, उनको उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, तो हम इनको अपने जो मुल्क है उसके अंदर क्यों बर्दाश्त करें। तो बहरहाल अब ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन अब जो वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया उसके हवाले से पहला जो मज़ामती बॉल या बाउंसर आप कह लें सुहेल आफरीदी की तरफ से आया है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने जनाब आते साथ ही ये कहा है कि जी मैं अब इस इजलास में कोई शिरकत विरकत नहीं कर रहा। वजह उन्होंने साफ बता दी है। वैसे तो जो उन्होंने ऑफिशियल लेटर भिजवाया है उसमें तो उन्होंने ये कहा कि जी वो कहीं और मसरूफ़ हैं इसलिए नहीं आ सकते, लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब जो कि साबिक मुशीर ख़जाना थे वो ज़रूर आके इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे देंगे। अब जो असल में उन्होंने ट्वीट किया है सुहेल आफरीदी ने, उसमें उन्होंने वजह ये बताई है साफ़ तौर पर कि जनाब मैं एक मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ और इन लोगों ने जो इमरान खान साहब हैं उनको वोट दिया है, ये मैंडेट इमरान खान का है। तो आप मुझे किसी भी पॉलिसी के ऊपर बात करने के लिए अगर बुला रहे हैं और उससे पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो फिर मैं उनसे गाइडलाइंस लिए बगैर कैसे आके किसी मीटिंग में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। क्योंकि अवाम ने जब उन पर एतमाद किया है तो मतलब ये कि मुझे उनसे लाजमी तौर पर पूछना है कि मेरा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, उनसे मुझे गाइडलाइंस लेनी है। लेकिन अगर आप मुलाकात नहीं करवाते तो फिर ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है कि मैं इमरान से मिले बगैर जो है वो आपके पास आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे
میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ضرور آپ سے تعاون کروں، لیکن پھر آپ بھی میری ملاقاتوں کا کوئی اہتمام کیجیے اور رکاوٹ کو دور کیجیے. تو سہیل آفریدی صاحب نے بڑا واضح میسج دے دیا ہے. یہ پہلا ہی پیغام بتا رہا ہے کہ سہیل آفریدی فی الحال کسی مصلحت یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. اور انہوں نے جو یہ پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے پہلے بھی ان سے یا ان کے آس پاس کے لوگوں سے رابطے کیے گئے تھے کہ ان سے کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی انہیں اعتماد میں لے لیا جائے، تو انہوں نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا کہ پہلے عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد کسی سے ملاقات ہوگی. تو اسی سلسلے کو وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ بھائی پہلے عمران سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور سے ملاقات ہوگی. اچھا، اب یہ بڑی اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ بڑی مزیدار کسی نے ٹویٹ لکھی ہوئی تھی کہ جناب جب شہباز شریف سے کہا سہیل آفریدی نے کہ ملاقات کروا دیں تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کروائی جائے. اور جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب ملاقات کر لیں ان سے، میں پرسنلی مل کے بھی اس پہ بات کر لیتا ہوں. تو ان کا جو سٹاف ہے چیف جسٹس کا، انہوں نے بھی کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اب کسی نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر سہیل آفریدی نے بھی ٹھیک جواب دیا ہے کہ بھائی پھر میں بھی پوچھ کے ہی بتاتا ہوں. جب میرا بھی لیڈر مجھے بتا دے گا پالیسی کیا ہے تو میں بھی پھر اس سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. تو یہ پھر ایسے کو تیسا والی صورتحال ہے. لیکن ملاقات کا معاملہ وہ لیگلی بھی دیکھ رہے ہیں اور پریشر اس طرح بھی بڑھا رہے ہیں. لیگلی آج انہوں نے 2 قدم اٹھائے ہیں. ایک تو جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں ان کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں تو انہیں عمران خان صاحب سے گائیڈ لائن چاہیے اور اس کے لیے وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اور اس ساتھ قانونی اس میں پہلو بھی دیا گیا کہ قانون کہیں پہ بھی یہ نہیں روکتا کہ کسی قیدی کو اس کے اہل خانہ، اس کے دوست احباب یا اس کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آ کے مشورہ نہیں کر سکتے اور ملاقات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ملاقات جو ہے یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. اس کے لیے اجازت دی جائے، ایک تو فوری ملاقات کروائی جائے اور مستقبل میں بھی آگے یہ تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس کا بھی حکم جاری کیا جائے. خیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو سب کو ہی پتہ ہے، یہ تو شاید سماعت کے لیے جلدی لگائیں گے بھی نہیں درخواست. اگر لگا بھی دیں گے تو حکم نہیں دیں گے، اگر حکم دے دیں گے تو حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اس عدالت کی جو آپ کہہ لیں کہ فیصلوں کی اہمیت ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے. اب دوسری طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سلسلے میں انہوں نے آج چیف جسٹس کو پرسنلی ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہی جو سارا متن میں نے ابھی آپ کو بتایا انہوں نے تحریر کیا اور کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آرڈر جاری کریں. اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کا بھی لکھا کہ جی ان سے ملاقات اس سلسلے میں کی جائے. ایڈوکیٹ جنرل نے جب ان سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کے سٹاف سے ملاقات کی تو ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی وقت نہیں دیا گیا، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی اس سلسلے میں کوئی ملاقات ہو جائے تاکہ چیف جسٹس اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکیں. تو اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ایک تنقید کا باعث بنی ہوئی تھی. اس لیے نہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا علیمہ کو کچھ کہہ دیا یا اس کو کچھ کہہ دیا، بلکہ یہی وہ باتیں تھی جو کارکنان کو بدظن کر رہی تھی کہ جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں تو وہ جا کیوں نہیں رہے. اگر وہ چلے جاتے اور ملاقات نہ ہوتی تو سب کو پتا ہوتا کہ جی وہ تو آ رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، وہ تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہ تو ہائی کورٹ جا رہے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اگر ایسی سچویشن ہوتی تو کارکن ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے کہ نہیں جی دیکھیے وہ تو بندہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے لیکن ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن ان کی جانب سے جب اس طرح کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی تھی تو پھر کارکن جو تھے اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے کہ شاید یہ خود ہی ملنا نہیں چاہتے اسی لیے نہیں جا رہے. اب سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس پہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اجلاس سے بھی انکار کیا. حالانکہ اس اجلاس سے انکار کرنے کے اوپر یعنی شرکت میں انکار کرنے کے اوپر ان کے اوپر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. ایک تو یہ 2 اہم معاملے ہیں اور اس میں براہ راست جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس سے ریلیٹڈ اس میں چیزیں ہیں تو انہیں شرکت کرنی چاہیے تھی، سینسٹیو ایشوز ہیں. اور دوسرا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح یہ جائیں گے ملیں جلیں گے تو کوئی اپنی بات بھی کنوے کر سکیں گے، کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو کوئی ہو سکتا ہے ان کے لیے راستہ بھی نکل آتا. تو انہیں صوبے کے عوام کی ریپرزنٹیشن کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور انہیں شامل ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف بھی جواب بڑا واضح آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صوبے کی ریپرزنٹیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے علاوہ ہو نہیں سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے
ایک طرف سے ہی امید کیوں صرف لگائی ہوئی ہے کہ وہی ہر جگہ پی ٹی آئی اچھا بچہ بنے, وہی پی ٹی آئی ہر جگہ ان کے ساتھ بے شک ان پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی ظلم ہو, خلاف ضابطہ, خلاف قانون, عمران خان سے ملاقاتیں بند ہوں, ان کے وزیر اعلیٰ کی راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں, ان کے اوپر جو ہے ان کے کارکنان پہ تشدد ہوں, گرفتاریاں ہوں, مقدمے ہوں, سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا چلا جائے. لیکن پی ٹی آئی بہت اچھا بچہ بن کر نظام کے ساتھ پھر بھی مفاہمت کی کوشش کرتی جائے, ہر اجلاس میں شرکت کرے, ہر جگہ پہ ہاتھ بڑھا کے سلام کرے, ہر جگہ پر اپنا منہ بند کر لے, ہر ظلم کے خلاف بولنا چھوڑ دے, تنقید کرنا چھوڑ دے, ہر چیز کے اوپر خاموشی اختیار کر لے اور کوئی احتجاج بھی نہ کرے. اگر وہ سڑکوں پر آتی ہے تو اسے انتشار پسند کہا جاتا ہے, اگر وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کے معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ تو جناب کابل سے ڈائریکشن لے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تک کے لیول سے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی جو ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کے زیادہ ہمدرد ہیں اور ان کے پیچھے جیسے افغانستان کھڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی کے لیے کوئی کوشش کریں. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی ایک جگہ بھی ان کا کوئی ایسا بیان موجود ہو, کوئی ایسی چیز موجود ہو. بالکل یہ لوگ شرم سے آ رہی ہیں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں. اسی طرح یہ بنگالیوں کو, اسی طرح یہ کراچی والوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. اس طرح ہی کر کے انہیں واقعی اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ سوچنے بھی خدا نخواستہ مجبور ہو جائے. بہرحال پی ٹی آئی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کے تمام صوبوں میں حمایت ہے, تو انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ صرف ایک صوبے تک خود کو محدود کریں. تو وہ ایسی بات کیوں کریں گے بے وقوفانہ. لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی عقل کا حال یہ ہے, یہ ان کی عقل کا حال ہے کہ جس صوبے میں جس بارڈر کے اوپر آپ کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے اسی صوبے کی حکومت کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھانے اور ان کے ساتھ افہام و تفہیم سے چلنے کے بجائے ان کو آپ الٹا اپنا دشمن بنا کے ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری جو چیزیں ہیں ادھر ان کے اوپر گویا ان دانشوروں کے نتیجے, ان کا جو دانشوروں کا تجزیہ ہے اس کے مطابق اس حکومت, اس رجیم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے. وہ ساری ذمہ داری مظلوم کے اوپر ہے, جس کے ساتھ ظلم کیا جائے, جس کے ساتھ غلط ہو, کہ وہی ہر جگہ جو ہے وہ کمپرومائز کرے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلتے تو آپ کل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہونے دیتے. کیا فرق پڑتا؟ کیا نواز شریف صاحب سے جا کے جیلوں میں آپ لوگ نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ جا کے لندن میں ان کے ساتھ جا کے مشاورتیں نہیں کرتے تھے؟ تو جب آپ اپنے لیڈر سے ہر بات پوچھ کے کرتے تھے تو آج اگر انہیں اپنے لیڈر سے ملنے کو جانا ہے تو آپ کو اس بات پہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہی وہ منافقت ہے جو آپ کو سسٹم کے اندر نظر آتی ہے. تو بہرحال اب جو سہیل علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ دوسرا تھا, وہ پھر بھی تھوڑا بہت ان لوگوں کے ساتھ شروع میں تو کافی زیادہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے, بعد میں بھی. لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی ان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب اچھا تو بنوں گا اگر آپ اچھا چلیں گے, اگر نہیں اچھا چلیں گے تو پھر میں تو ہوں ہی احتجاجی سیاست کا چیمپئن. تو اب دیکھتے ہیں یہ اگر اسی طرح محاذ آرائی شروع ہوئی ہے تو یہ کہاں جا کے پھر ختم ہوگی, یہ سوچنے کی بات ہوگی. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو اس وقت احتجاج بھی ہو رہا ہے صوبے کے مختلف علاقوں میں. جو عمران خان صاحب کی کال ہے, خاص طور پر جو انہوں نے کہا ماورائے عدالت یہ جو سیکورٹی فورسز اور آپریشنز کر کے جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا ہے, کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ انویسٹیگیشن کرے کہ ان واقعات میں کیا کچھ ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ابھی فی الحال تو ظاہر ہے ان کا یہ احتجاج خیبر پختونخوا کی حد تک ہے, وہاں پہ تو یہ نکالتے ہی ہیں لوگ اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں, اور اس کو یعنی ظاہر ہے وہ کر ہی لیں گے, یہ کوئی ایسا حیران کن بات نہیں ہوگی اگر وہاں پہ لوگ نکل رہے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ آواز انہوں نے اٹھائی ہے, اور واحد آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے کہ جو اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی ہر دفعہ سڑکوں پر نکلنے کی طاقت رکھتی ہے, 3 سال سے ظلم کے باوجود بھی سروائیو کر رہی ہے, ایک صوبے میں اپنی حکومت بنانے اور بچانے میں کامیاب رہی ہے, اور ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک نظام سے لڑنے میں
मसरूफ़ है। वरना दूसरी तरफ आप देखें तहरीक लब्बैक, जिसको समझा जाता था कि जी बड़ी मज़ामती जमात है, बड़े गुंडे हैं इनमें जी, ये तो ये बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, यूं कर देते हैं। हालांकि पीटीआई के लोग तो उस तरह से मिलिटेंट भी नहीं हैं, उस तरह से पुरतशद्दुद भी नहीं होते, पुरअमन लोग हैं। इनके तो एहतजाजों में फैमिलीज़ होती हैं। टीएलपी का जो मिजाज था वो एक डिफरेंट मिजाज था। इसके बावजूद आप देखिए कि एक दफ़ा सख्त हाथ लगे हैं इनको, टीएलपी को। मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी, गोलियों के आगे कौन रुक सकता है, ज़ाहिरी सी बात है। जिस तरह से उनके साथ ये ऑपरेशन हुआ है, जो उनकी कमर तोड़ी गई है, तो उसके बाद आज तक अभी तक उनके कोई कारकुन जो हैं वो इससे संभल नहीं पाए हैं। आप देखिए सोशल मीडिया से टोटल ये लोग गायब हो चुके हैं। आप देखिए कि इनकी स्ट्रीट पावर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। कोई अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर भी बाहर नहीं निकल सका। इनमें से कोई खड़ा होकर बाहर ये नहीं कह सका कि हमारी क़यादत किधर है। हमारे दोनों जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, हमारे जो इनके अमीर हैं, वो दोनों कहाँ हैं। तो ये फ़र्क होता है। एक ऑर्गेनिक जमात जो कि अपनी रूट्स जो है वो अवाम में, मिडिल क्लास में, हर मकतबा फ़िक्र के अंदर रखती है, वो 3 साल के जुल्म और जबर के बावजूद भी सरवाइव कर रही है। और चाहे कभी बहुत पुरजोर एहतजाज करती, कभी बेचारे इतना पुरजोर नहीं कर पाते, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा लेते हैं, सोशल मीडिया वालों को पकड़ते हैं, तो जो उनके बाहर बैठे अकाउंट्स होते हैं वो एहतजाज करते हैं। अगर उनके घर वालों को यहाँ पे परेशानी होती है तो फिर जो नामालूम अकाउंट हैं वो सामने आके लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन किसी ना किसी तौर ये लड़ाई जारी है। तो आप इधर इनको देखें और इनका कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि ये पीएमएलएन को आप देख लें, इनके साथ 99 और उसके बाद फिर बाजवा साहब के दौर में भी इनकी हुकूमतें गिरी, कुछ भी हुआ तो इनके मज़ामत किधर थी? क्या इन लोगों ने मज़ामत की, या इन लोगों के कारकुन जो थे वो कोई इनकलाब बर्पा कर पाए? तो ये वो बात है कि जो समझने की है कि पीटीआई जो है वो एक ना सिर्फ ये कि पुरअमन जमात भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक भरपूर मज़ामती जमात भी है, जो कि मुसलसल किसी न किसी तौर सिस्टम के अंदर होने वाले जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किए हुए है, चाहे वो उनके अपने साथ हो, चाहे वो किसी और के भी साथ हो इवन। तो ये एक बहरहाल इनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट जो है वो रखा गया। अब टीएलपी की बात हो रही है तो आज बाकायदा तौर पर अज़मा बुखारी साहिबा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि जी इनके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, और इस सिलसिले में जो मरासला है वो अरसाल कर दिया गया है वफाकी हुकूमत को। और इसके साथ उन्होंने पूरी डिटेल्स भी बताई कि टीएलपी की तरफ से क्या क्या नुकसानात हुए। 2015 से आज तक 11 पुलिस एहलकार इन लोगों ने शहीद किए हैं। इन्होंने कई पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी किए हैं, मेरे ख्याल 150-200 के करीब उनकी भी तादाद है, जिनमें से 69 के बारे में उनका कहना है कि वो मुस्तकिल तौर पर माजूर हुए हैं। इसके अलावा जो इन्होंने जलाओ घिराव के वाक़यात में गाड़ियाँ तोड़ी, नज़र आतिश की, या सड़कों पर तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो सारे जो माली नुकसानात हैं वो उसके अलावा हैं। और फिर जो एक तशद्दुद का रुझान माशरे में रहा, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी के हवाले से बहुत से वाक़यात, मॉब लिंचिंग के हुए और इस तरह की चीज़ें हुई, तो उसको भी उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा जी इवेंचुअली ये फ़ैसला हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई करते हुए इनको बैन भी किया जाएगा, और अब उसके लिए मरासला भी अरसाल कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या इस तरह से जमात जो है वो बैन हो जाएगी, क्या इस तरह से उसकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी? वैसे एक बात है, आज अज़मा बुखारी साहिबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो तनतना नहीं नज़र आ रहा था मुझे उनका, जो पीटीआई के ख़िलाफ़ उबल उबल के उनके जज्बात का इजहार हो रहा होता है, जिस तरह गरज बरस करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज बाकायदा मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके चेहरे के ऊपर कोई खौफ भी था, कोई कुछ ना कुछ एक उनके अंदर कहीं कोई बोझ ज़रूर था या कोई दबाव ज़रूर था। अब ये मैं नहीं जानती कि वो किस तरह का था, लेकिन अज़मा बुखारी की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो आवाज़ के तासुरात थे, उतार चढ़ाव थे, आज उसमें ख़ासा फ़र्क था। जब वो पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो आप सुने, और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप सुने। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि टीएलपी को अगर आप बैन भी कर देते हैं, हमारे यहाँ आमतौर पर ये देखा गया है कि किसी और नाम से जमातें जो हैं वो बन के दोबारा खड़ी हो जाती हैं। असल बात यह है कि इनको खड़ा करने वाले कौन हैं और उनका फ़ैसला क्या है। क्या वो आज अगर ये फैसला कर रहे हैं कि जी इनको हमने नहीं आगे करना कंटिन्यू, तो क्या 2 साल के बाद उनकी पॉलिसी बदल तो नहीं जाएगी? 2 साल के बाद उन्हें अगर ये महसूस होगा कि अब किसी जो हुकूमत है उसको परेशान करना मकसूद है, तो ये भी हो सकता है कि दोबारा टीएलपी ही को या किसी और नाम से, किसी और जमात के नाम से उनको दोबारा खड़ा कर दिया जाए, और फिर उनको आशीर्वाद दिया जाए कि हाँ भाई अब आप जो मर्जी करें, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो असल बात तो ये कि इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये तो
خود بہت حد تک ریاست کی جانب سے خود سے پالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور پھر جب لگتا ہے کہ اب وہ ان کا کوئی استعمال کر لیا گیا ہے تو ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں تلف بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی تک جو سب سے زیادہ اس سارے معاملے میں پراسرار بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک غائب ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ لیڈرشپ آپ نے گرفتار کر لی، ان کو سزائیں ہوں، تو پھر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی آپ نیتاً یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اب ان کو پرماننٹلی ختم کرنا ہے، یا آپ نے انہیں اگر وہ اس پورے واقعے میں نہیں زندہ ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو تب بھی لگتا، لیکن وہ ابھی تک غائب ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ محفوظ مقام پر ہیں، اور جہاں پر ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، ریاستی اداروں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس سے کیا سمجھا جائے کہ آپ ظاہر تو جماعت کو بین بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو کیوں سامنے نہیں لایا جا رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں تو انہیں بھی گرفتار کریں اور پولیس کے حوالے کریں، اور جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کی جائے۔ تو ابھی اس معاملے میں بہت سے پردے ہیں جو کہ شاید آنے والے کچھ عرصے کے بعد اٹھیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے کہ جو آپ نئی نئی جماعتیں بنائیں، پریشر گروپس بنائیں، اس کا مقصد جو ہے وہ عام طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوا کرتی ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سیاسی جماعتوں کی حد تک تو فیل ہو چکی ہے 2024 میں، کیونکہ جو آپ نے جماعتیں بنائی، استحکام پارٹی بنائی، وہ پرویز خٹک صاحب والی پتہ نہیں کیا نام تھا اس پارٹی کا، وہ بھی آپ نے بنائی، پھر آپ نے کچھ شخصیات کو بھی اتارا، لیکن ان تمام لوگوں کو ٹوٹلی مسترد کر دیا عوام نے، اور آپ کی بنائی ہوئی جو پارٹیز تھیں وہ 0/0 رہیں، کوئی ان کو سپورٹ نہیں ملی پبلک کی طرف سے۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کو توڑ کر یہ پارٹیز بنائی جا رہی ہیں تو اس سارے کے پیچھے گیم کیا ہے، تو لوگوں نے جا کے کسی بھی نلکے کو ووٹ دے دیا، کسی بینگن توری کدو بینچ کو ووٹ دے دیا، لیکن آپ کی بنائی ہوئی پارٹی کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کے اوپر چھاپ ہوتی ہے کہ جی یہ کسی نرسری میں تیار ہوئی ہے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی فنکار ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی کرکٹر ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی عالم دین ہو، چاہے وہ آپ کا ایون کوئی یہ جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر موٹیویشنل سپیکر، چاہے وہ کوئی ہو، جس کے اوپر یہ چھاپ لگ جاتی ہے وہ تو ویسے ہی عوام کی نظر میں ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ جماعتیں بنانے کا کام اور یہ جتھے بنانے کا کام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور اب ان کی ویسے بھی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور نظام کو آگے بڑھنا چاہیے ایک معتدل نظام کی طرح۔ ابھی میں بلکہ دیکھ رہی تھی اقرار الحسن کے خلاف ایک بڑی زبردست مہم شروع کی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے، وہ بہت زیادہ ان کو اریٹیٹ کر رہے تھے کافی دنوں سے، بہت زیادہ ان کی جانب سے عمران خان مخالف ٹویٹس کی جا رہی تھیں، اور ویسے تو وہ بہت ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو بھی کچھ ادھر کی کر لی کچھ ادھر کی کر لی، لیکن مسلسل ایک بندے کو ٹارگٹ پہ رکھ لینا جو کہ قید میں ہے، ان کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ظلم اور جبر کے خلاف نہ بولنا، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرنا، تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا بھی صبر جواب دے گیا۔ اب انہوں نے ایک مہم سٹارٹ کر لی ہے کہ ان کو بلاک کیا جائے۔ آج میں ویسے دیکھ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے جب یہ سوشل میڈیا کے لوگ کسی مہم پہ چلتے ہیں تو یہ پھر اس کو کسی ٹھکانے پہنچا کے آتے ہیں، تو میں آج دیکھ رہی تھی کہ مجھے ٹائم لائن پہ کوئی جو ٹویٹ ہے اس طرح اقرار کی نظر نہیں آ رہی تھی جس کے اوپر لوگوں نے کوئی رسپونڈ کیا ہو، ورنہ ظاہر ہے کچھ رسپونڈ کرتے ہیں لوگ تو فوراً بار بار کچھ نہ کچھ ٹویٹس کے رد عمل آ رہے ہوتے ہیں نظر، تو اب یہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اب مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی بھی سوشل میڈیا سے جو ہے وہ چھٹی کرانے کی ان کی کوشش جو ہے وہ کافی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔